الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی تکذیب نہیں کرتا مگر وہی جو سرکش گناہ گار ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اس کے سبب جو وہ کماتے ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ المطففین کی آیہ مبارکہ نمبر 14 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو آخری آیہ مبارکہ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، تباہی ہے، ویل ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو جھٹلا دیا، آپ کی دعوت کا انکار کیا۔ اس کے دونوں پہلو اعتقادی اور عملی، اس کا میں نے ذکر کیا اور آپ نے سماعت کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ لوگ کون ہیں، اس کی وضاحت الذین سے اشارہ ہو رہا ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو یوم جزا کا انکار کرتے ہیں، یوم دین کا انکار کرتے ہیں۔ اب یوم دین سے مراد کیا ہے؟ وہ والا لمحہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جزا و سزا کے لیے جمع فرمائے گا۔ اور کچھ اصحاب ظواہر مفسرین کی ایک پوری جماعت ہے جنہیں اصحاب ظواہر کہا جاتا ہے۔ اصحاب ظواہر نے اس کے بارے لکھا کہ بے یوم دین سے مراد جو ہے، یا لفظ جو دین آیا ہے اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین اسلام کو جھٹلاتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ اب پوری دنیا پر ایک ہی دین ہے جو قابل عمل ہے، اس کے علاوہ تمام مذاہب کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا۔ اپنے اپنے زمانہ میں وہ سچ تھے، وہ حق تھے، وہ درست تھے، ٹھیک تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ پر نبوت کا بھی اختتام کر دیا گیا۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے علاوہ تمام کتابوں کے لیے بھی قرآن خاتم الکتب ہے۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن خاتم الکتب سابقہ سماویہ ہے کہ تمام کتابیں اب ختم ہو گئی، اب ایک ہی کتاب ہے کائنات کے اندر، تمام صحیفے خط منسوخ ہو گئے، اب ایک ہی اللہ کا صحیفہ، اللہ کا کلام قرآن ہے جو ساری کائنات کے لیے واحد سچی پکی اور کامل اکمل اور مکمل کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کتاب کی انفرادیات پر اور اس کے اعجاز پر، اعجاز القرآن کا پورا ٹاپک ہمارا آیا تھا تو وہاں میں نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی، ریپیٹیشن میں نہیں جا رہا، وہ آپ نکال کے سن سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم، فرمایا صورتحال یہ ہے، یہاں الا استثناء فرمایا، اس سے پہلے مستثنیٰ ہے۔ ارشاد ہوا کہ اس کی تکذیب کون لوگ کرتے ہیں؟ دین کی تکذیب کون کرتے ہیں؟ یوم آخرت کی تکذیب کون کرتے ہیں؟ دونوں کے لحاظ سے، اصحاب ظواہر کی تفسیر کے لحاظ سے بھی اور اصحاب الرائے کی تفسیر کے لحاظ سے بھی۔ فرمایا دین کا، یوم دین کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو سرکش ہیں، مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ وہ دنیا میں دین کا بھی انکار کرتے ہیں، آخرت میں یوم دین کا بھی انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھنا ان کا انجام یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہیں، کل حشر میں بھی رسوا کر دیے جائیں گے۔ اور اس میں بڑی واضح سی بات ہے، اسلام بڑا واضح دین ہے۔ عام طور پہ کچھ لوگ بعض احباب اپنی لا علمی کی وجہ سے اسلام کے بارے میں
ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، اور افسوس یہ کہ کہتے بھی وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. انہیں سو کال مسلم میں کہتا ہوں، نام کے مسلمان ہیں، اور وہ کئی دفعہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جناب ویسٹ کو، مغرب کو کوٹ کرتے ہوئے ان کے معاملات کی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اہل کتاب میں جو سب سے پڑھی لکھی قوم ہے عیسائیوں اور یہودیوں میں، جو ان کے ٹاپ کلاس علماء ہیں، جو ان کے سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں اورینٹیلز کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہتے ہیں؟ اورینٹیل انگلش میں، اور اردو میں کہتے ہیں مستشرق، مستشرقین. یہاں لاہور میں ایک بہت بڑا کالج ہے مستشرقین کا، اورینٹیل کالج، انگریزوں نے بنایا، آج ہمارے پاس ہے. وہاں بہت ساری ان کی تحقیقیں پڑھنے کا موقع ملا مجھے، کیونکہ میرا کالج بھی وہی تھا، پنجاب یونیورسٹی کا کالج ہے. تو وہاں جتنی لینگویجز ہیں وہ ساری وہاں پہ. تو تمام اورینٹیلز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہماری جو کتابیں تھیں، تورات شریف، بائبل شریف، زبور پاک، یہ ساری کتابیں اللہ کا کلام تھا، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسا پہلو ضرور تھا ہماری زندگی کا جو وہاں بیان نہیں ہوا تھا، اور ہمارے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. بہت سارے انہوں نے لکھی ہیں چیزیں. بائبل شریف ہے، اس میں وراثت کی تقسیم ہی کوئی نہیں. کوئی بندہ مر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کے بعد وراثت تقسیم کیسے کرنی ہے؟ پوری بائبل میں چیپٹر ہی کوئی. کتنا اہم مسئلہ ہے. وراثت کو اللہ کے نبی نے آدھا دین فرمایا ہے. تقسیم وراثت کا ان کے پاس کوئی رول اصول نہیں ہے ان کی بائبل میں. لیکن آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا اتنا پورا تفصیل مفصل بیان ہے باقاعدہ وراثت کے حوالے سے. اس میں انہوں نے اس بات کو بھی کوٹ کیا جو میں نے آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن وہ جامع کتاب ہے جو انسان کی پیدائش سے موت تک اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے تک اور جنت اور دوزخ میں داخلے تک ہر ایک کا واضح بیان کتاب مبین ہے. قرآن کا ایک نام مبین بھی ہے، کتاب مبین. مبین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشن، واضح، بین. اسی سے بیان اسی سے نکلا ہے. بیان عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں جو استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس نے بیان کیا. بیان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر بات کو ظاہر کر کے رکھنا سب کے ساتھ. جو کسی کو بات سمجھ نہ آئے وہ بیان نہیں ہوتا. بیان ہوتا ہی وہ ہے جو سب کو واضح طور پہ سمجھ آئے. کتاب مبین یہ روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے، جس نے معاشرتی، اقتصادی، ثقافتی، دینی، دنیاوی، فیملی، بیوی، بچے، والدین، اولاد، معاشرہ، پڑوسی، مسلم، غیر مسلم، اہل کتاب، تمام جتنے اس کائنات کے اندر جو جو ضرورت پیش آتی ہے ہر ایک کو قرآن نے واضح انداز میں بیان کر دیا. کوئی آپ کھڑے ہو کے مجھ سے کوئی زندگی کا پہلو کہہ دیں کہ جی اس پہلو پہ قرآن کیا کہتا ہے، وہ میں آپ کو قرآن سے نکال کے دوں گا. قرآن اس بارے یہ کہتا ہے. مسلمان نہ سمجھے، نہ پڑھے تو یہ اس کی اپنی نالائکی ہو سکتی ہے. قرآن بہرحال بڑا باز ہے. آگے فرمایا گیا اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کافروں پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ اب یہ آیہ مبارکہ جو خاص طور پہ عتبہ، عتیبہ، شیبہ اور زیادہ تر لکھا ہے مفسرین نے ابو جہل کے بارے نازل ہو. وہ کیا کہتا تھا؟ قالا، چونکہ صیغہ یہاں واحد کا آیا ہے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے، کہ اس نے کہا. یہ قالا کا ظاہر ہے کوئی قائل تو ہوگا، یہ فعل ہے تو اس کا کوئی فاعل تو ہوگا. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا تو ضرور ہوتا ہے. تو کام اسے ورب کہتے ہیں، انگلش والے بچے سمجھ لیں، اور جو کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے اسے سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جس پر کام ہو رہا ہے اسے آبجیکٹ کہتے ہیں، مفعول کہتے ہیں. تو اب قالا فعل ماضی ہے
تو اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل ابو جہل ہے۔ ابو جہل سبجیکٹ ہے اس کا۔ ابو جہل یہ کہتا تھا اساطیر الاولین، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو جی پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہی ہیں۔ جب دیکھو کبھی قوم شعیب کی بات کرتا ہے، کبھی قوم لوط کی بات کرتا ہے، قوم سمود کی بات کرتا ہے، قوم عاد کی بات کرتا ہے، کبھی نوح علیہ السلام کی بات کرتا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے سناتا ہے، کبھی جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے آسمان پہ اٹھائے جانے کی باتیں سناتا ہے، اور کبھی سامری جادوگر کے وہ بچھڑے والے معاملات اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ فرمایا یہ کافر جاہل، اور نام اس کا ابو جہل اس لیے پڑ گیا کہ جہالت کا باپ بن گیا قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ حالانکہ عرب میں جو چند 3-4 لوگ پڑھے لکھے تھے، ان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ابو جہل تھا۔ یہ آپ واضح نشین کر لیں، عرب میں 3-4 لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے اس وقت کے، مروجہ تعلیم کے۔ ان میں یہ عمر بن ہشام تھا، اس کا نام اصل عمر ہے، اور ہشام اس کے والد کا نام تھا، باپ کا نام تھا۔ تو عمر بن ہشام اب کسی کو نہیں پتا سوائے چند ایک لوگوں کو، لیکن ابو جہل ایسا مشہور ہوا کہ ساری دنیا جانتی ہے ابو جہل۔ جہالت کا باپ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ قرآن سے لا علم رہا، دین سے لا علم رہا۔ اس سے اگر میں قرآن سے یہ بات نکالوں کہ آپ کے پاس لاکھ ڈگریاں ہوں علوم کی اور آپ قرآن سے بے بہرا ہیں، تو قرآن کے مطابق آپ صاحب علم نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا وتیرہ اور طریقہ یہ تھا کہ جہاں وہ سائنس پڑھتے تھے وہاں وہ قرآن کی تفسیر کے بھی ماہر ہوا کرتے تھے۔ یہ تو 1857 کی جنگ آزادی جب لڑی، مسلمان ڈیفیٹڈ ہوئے، شکست خوردہ ہوئے، تو انگریز نے سب سے پہلے ہمارے دین کو ہٹ کیا۔ سب سے پہلے اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ اسلام ہے۔ آج بھی یہودی کا ٹارگٹ آپ اور میں یا ہمارے خزانے یا ہماری معیشت نہیں ہے، ہم سے وہ بہت زیادہ امیر ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ ان کا ٹارگٹ صرف ایک ہی ہے، کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے روح محمد نکال دی جائے۔ اس کا سب سے بڑا ایشو ہے مسلم کے دل سے روح محمد نکال دو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکال دو۔ اسے اللہ کی محبت سے بھی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتا ہے۔ فرق کہاں پہ ہے؟ ان کی نفرت شروع ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ پیچھے کہانی لے چلیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام سے محمد کیوں ہوئے؟ سارے نبی بنی اسرائیل کے اسحاق علیہ السلام سے ہیں، یہ اسماعیلی نبی کیوں بن گیا؟ اور نبوت ڈائیورٹ کیوں ہو گئی؟ کیوں نبوت پھر گئی بنی اسرائیل سے ان میں؟ اس کو اس روز سے تکلیف ہے، اور آج تک اس کی تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ اس کو تکلیف کسی سے نہیں ہے، نہ ہمارے چیزوں سے ہے، وہ تو خود اتنے امیر ہیں، ہم ان کے سامنے بھکاری بن کے مانگتے ہیں، روزانہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ہماری پیسہ، مال، دولت، ہماری یہاں کی معدنیات کچھ نہیں چاہیے، اس کو ایک ہی چیز چاہیے کہ کسی طرح یہاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہوتی ہے، یہ محبت محمد کسی طرح ان کے سینوں سے نکل جائے تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، اس سازش کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، اپنے سینوں میں محبت رسول کے روشن پھول اور چراغاں روشن کر لو۔ جہاں جہاں ہمارا بچہ ہے، نوجوان ہے، بزرگ ہے، اس کا سینہ محبت رسول سے معطر ہو جائے، اس کا عمل محبت رسول سے معطر ہو جائے، وہ چلتا پھرتا غلام محمد بن جائے، تو پھر کس کس کو ماریں گے؟ اصل یہ چیز ہے جو اس کی مخالفت ہے، جس پر آج غور ہم نہیں کر رہے، جس پہ ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اب یہاں کیا کہا اس نے، بدبخت نے، اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ کہانیاں بھی کس لیے ہیں، اس کا ایک پورا بڑا مقصد ہے۔ سورۃ القصص میں اس پر میں نے مفصل بحث کی تھی، جہاں پر سارے انبیاء کا ذکر تفصیل سے آیا اور ایک ایک نبی کا ذکر آیا، وہاں اس کا میں نے جواب دیا تھا۔ مختصراً یہ عرض کر دوں کہ دو باتیں اس میں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ امت سمجھ جائے جو عمل انہوں نے کیے ان پہ عذاب آیا، وہ عمل ہم نہیں کریں، ایک۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس زمانے کے انبیاء اور نبیوں اور رسولوں کے ذکر کو زندہ رکھنا چاہتا ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، تبھی ہم مسلمان ہیں۔ اور آج ہمیں اگر قرآن یہ نہ بتاتا تو ہمیں کیا معلوم ہوتا نوح علیہ السلام کون ہے، ہمیں کیا معلوم ہوتا ابراہیم علیہ السلام کون ہے،
ہمیں اس کے خلیل ہونے کا اندازہ کیسے ہوتا؟ ہمیں کیسے ہوتا جناب موسیٰ علیہ السلام کون ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، جناب ایوب علیہ السلام کون ہے، جناب زکریا علیہ السلام کون ہے؟ یہ سارا جو قرآن بیان کرتا ہے اس میں یہ دو بڑی حکمتیں ہیں، اور تیسری بڑی حکمت جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ سارے نبی آئے، ہر آنے والے نبی کی امت کے بعد ایک امت آئی، ایک نبی آیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ ابھی کچھ کمی باقی ہے، ابھی کچھ کمی باقی ہے، ابھی کچھ معاملات رہ گئے ہیں، ابھی کچھ اور چیز رہ گئی ہے، نیا نبی آ رہا ہے، نیا صحیفہ آ رہا ہے، نئی کتاب آ رہی ہے۔ لیکن فرمایا مسلمانوں تم کتنے خوش نصیب ہو، جب تمہارا نبی آیا، تمہاری کتاب آئی، ہم نے کتاب کو بھی خاتم بنا دیا، تمہارے نبی کو بھی خاتم الانبیاء بنا دیا۔ اپنے نصیب پہ نازاں ہو کہ اللہ نے تمہیں محبوب خدا عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد نہ کتاب کی اب ضرورت رہی، نہ اب کسی اور نبی کی ضرورت رہی، اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا فرما دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ نے خود اس کا جواب دیا ابو جہل اور باقی لوگوں کا، نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے۔ ران کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زنگ۔ جب کسی چیز کو نمی چڑھے اور اس کے اوپر ہوا چل جاتی تھی تو عرب اس کے لیے ران کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو اب یہاں وہ لفظ استعمال ہوا ہے کلا، ہرگز نہیں، بلکہ رانا۔ یہاں بل پہ قرآن نے اس لیے سکتہ دیا ہے کہ یہاں ایک لمحے کے لیے تم نے ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، سانس نہ ٹوٹے، لیکن آواز تمہاری یہاں پر رک جائے۔ کلا بل رانا، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ زنگ آلود ہیں ان کے قلوبہم، ان کے دل، ما کانوا یکسبون، جو یہ بری باتیں کماتے ہیں، جو یہ گناہ کرتے ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کو امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں نقل کیا، سیاستہ کی بڑی مشہور کتاب، پوری دنیا میں بڑی پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے فرمایا کہ جب انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ یہ غور سے سنیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی انسان ایک برائی کرتا ہے تو اس کے سینے، قلب پر، دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ شخص اس سے توبہ تائب نہ ہو اور پھر کوئی اور برائی کرے، وہ سیاہ دھبا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر وہ برائی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھبا پھیلتا 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 اس کے سارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ سیاہی اس کے دل پہ چھا جاتی ہے تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے کہ اسے پھر برائی ہی نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے جنہیں برائی نظر ہی نہیں آتی۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ جب کبھی ایسے شخص کو دیکھو تو دعا کرو اس کے لیے اور اسے تلقین کرو کہ اللہ کے بندے اپنے دل کی صفائی کر، اپنے دل کی صفائی کر۔ خود نہیں کر سکتا تو کسی ایسے زرگر کے پاس چلا جا جو تیرا دل صاف کر دے، کسی کامل کے پاس چلا جا جو تیرے دل کو صاف کر دے۔ اور اگر وہ قلب کی صفائی ہوتی کیسے؟ ظاہر ہے وہ سیاہی ہے، اس نے دھلنا ہے تو اترنا ہے۔ برتن کالا ہو جائے تو اس کو کیا کرتے ہو؟ پانی سے دھوتے ہو نا جی، تو پھر ہی وہ صاف ہوتا ہے نا، چمکدار ہوتا ہے، کالا برتن چمک جاتا ہے۔ تو اس کالے برتن کو صاف کرنے کے لیے بھی تو پانی چاہیے نا۔ اب ظاہر ہے یہاں پائپ کا پانی تو پہنچنا نہیں ہے، نلکے کا پانی تو پہنچنا نہیں ہے، کون سے پانی سے یہ دھلے گا؟ یہ خوف الہی میں رونے والا ایک آنسو جو ہے یہ اس ساری سیاہی کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، پچھلی رات کبھی اٹھ کر سجدے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے کبھی ایک آدھا آنسو گرا لیا کیجیے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، آسانی سے نہیں ملتی۔ پہلے آپ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کئی دن تک آنسو آئے ہی نہ، کئی دن تک آنسو آئے نہ۔ یہ آنسو آنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے، مشکل کام ہے، لیکن آپ نے ڈٹے رہنا ہے، لگے رہنا ہے۔
ایک دن ضرور آئے گا جب ساری شیشے کی طرح صفائی ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر ابر نیساں برستا ہی رہے گا۔ اللہ ہمارے قلب و جگر کو پاکیزہ فرمائے، ہمارے دلوں میں اگر کہیں سیاہ دھبا ہے اللہ اس کو دھو دے، اور اس کو دھونا ہم نہیں ہے، توفیق اس کی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کے دھونے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں زندگی میں کوئی ایسا ضرور سجدہ نصیب فرمائے اور کوئی ایسی رات ضرور فرمائے جس میں ہم آنسو بہا کر اپنے مالک سے، اپنے اس حقیقی ذات کے دربار میں اپنے قلب کی صفائی کا اہتمام کر سکیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔